كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکین کے ساتھ کیوں کر کوئی عہد کر سکتا ہے ماں سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی ان سے کیے ہوئے عہد کے پابند رہو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ ابھی اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے جو پچھلی چند آیات سے سورۃ التوبہ کی گفتگو چل رہی ہے، اور اس سے بھی پیچھے سورۃ الانفال میں بھی وہ بات چل رہی تھی۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکین کے ساتھ ان کے ساتھ کیوں کر کوئی عہد ہو سکتا ہے ماں سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی ان سے کیے ہوئے عہد کے پابند رہو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ اب امام ابن اسحاق نے کہا، ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ نام مسلمان کہ یہ جو عام معاہدہ کیا گیا تھا کہ نہ مسلمان مشرکوں کو حرم میں جانے سے روکیں گے اور نہ مشرک مسلمانوں کو حرم میں جانے سے داخل ہونے سے روکیں گے، اور نہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کریں گے، اور یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا جو مسجد حرام کے پاس ہے، یعنی ماں سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ماں سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ تو نہ تو جو مسلمان مشرکوں کو حرم میں جانے سے روکیں گے، نہ مشرک مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکیں گے، اور نہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کریں گے۔ تو یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا جو مسجد حرام کے پاس ہے، اور یہ معاہدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوا تھا۔ اچھا، اس معاہدے میں بنو بکر قریش کے حلیف تھے اور بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف تھے۔ پھر معاہدے کی مدت پوری ہونے سے پہلے بنو بکر نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کا ذکر کل کی آیات میں بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے، اور بنو خزاع کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو بہرحال اصل میں جو چیز ہے وہ یہ مصلحت کے تقاضے کیسے ہی کیوں نہ ہوں یا حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہوں، جو فرزندان اسلام ہیں یا توحید کا پیغام دینے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی نبوت کا اقرار کرنے والے ہیں، ان کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی وعدہ توڑیں یا عہد شکنی کریں جو ان سے، اس وقت تک جب تک کہ کفار اپنے عہد پر قائم رہیں، تو اس وقت تک تمہیں بھی قائم رہنا ہے۔ لیکن اگر وہ معاہدے کو، جس طرح کل کے بیان میں اور اس سے پہلے بیان میں اس بات کا تفصیل سے ذکر گزرا تھا کہ جب وہ اس چیز کو انڈر گراؤنڈ کوئی ایسی سرگرمیوں سے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو، تو جب اس طرح کریں تو پھر آپ کو حکم ہے کہ اب آپ اس معاہدے کو توڑ دیں، اور اس میں اعلان کرنے کی بھی اناؤنسمنٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ عہد شکنی کی ابتدا کریں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے، ایسی صورت میں اجازت دی گئی جنسی ہے۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 8، 9 اور 10 کے اندر، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اور ان کے عہد کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں تو وہ نہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں اور نہ تم سے کیے ہوئے عہد کا پاس کریں
کہ وہ تمہیں صرف اپنی زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل اس کے خلاف ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، یعنی کہ نہ تو وہ اس عہد کا پاس کرتے ہیں، اور وہ تمہیں صرف اپنی زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں، صرف زبانی ان کی وہ ایک فنکاری ہے، وہ اس سے تمہیں خوش کرتے ہیں، اور ان کے دل اس کے خلاف ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ آگے فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا، پھر اللہ کے راستے سے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برے کام کرتی ہیں وہ لوگ جن سے۔ لا یرکبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ نہ کسی مومن کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ اس چیز کا لحاظ کرتے ہیں کہ اس کے کسی عہد کا پاس جو ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والی ہیں۔ اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے عہد کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے، ان کے وعدوں کا، ان کے ایگریمنٹس کا، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں، جو جس کا ذکر کل بھی گزرا تھا کہ انڈر گراؤنڈ انہوں نے کیا کیا، کفار نے، کہ روم اور ایران کا جب وہ آئے گا لشکر تو پھر یہ تو مسلمان، تو اس لیے پہلے سے انہوں نے معاہدہ توڑ کر ان کے ساتھ وہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا پروگرام بنا لیا جن سے۔ اچھا، تو جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں تو وہ نہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں گے، نہ تم سے کیے ہوئے عہد کا پاس کریں گے، وہ تو تمہیں صرف اپنی زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں، ان کا دل ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کے دل اس کے خلاف ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا، پھر اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں۔ وہ نہ کسی مومن کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، کیونکہ جن مومنین کے رشتہ دار وہاں موجود تھے، اور نہ اس کے کسی عہد کا پاس کرتے ہیں، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے معاہدوں کا کیا اعتبار، جو اگر غالب آ جائیں تو خون کے دریا بہا دیں، اور غالب نہ آئیں تو دب کے بیٹھے رہیں چھپ کر، اپنا اظہار نہ کریں، لیکن اگر غالب آ جائیں یا غالب آتے ہوئے دیکھیں تو پھر وہ خون کے دریا بہا دیں۔ اور ایسی صورت میں جب وہ تم پر غالب آنے، جب وہ دیکھیں کہ اب غالب ہم آ رہی ہیں، یا یہ مسلمان جو ہیں یہ تھوڑا سا بظاہر ان کو کمزور ہوتے ہوئے نظر آئیں، تو پھر وہ تمہارے ساتھ ان کے جو خونی رشتے ہیں وہ ان کو بھی بھلا دیں، اور خون بہانے میں کوئی کمی نہ کریں، اور خون کے دریا بہانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جو امن اور صلح کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے وہ اس کو بھی بھول جائیں کہ انہوں نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ان کی یہ سب جو ان سی یہ 2 نمبر باتیں ہیں، یہ صرف ان کی ظاہر داری کے لیے ہیں، ان کی جو دل ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، ورنہ ان کے دلوں میں اصل چیز یہ ہے کہ تمہاری دشمنی کی آگ لگی ہوئی ہے ان کے دلوں میں جن سے۔ تو بہرحال مروی یہ کہ جب اہل مکہ کی قوت کمزور ہوتی نظر آنے لگی تو اہل طائف نے انہیں مالی امداد کا یقین دلایا، اور کل کے بیان میں پڑھ آئے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جب طائف کا بھی محاصرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کو فتح کیا،
اور اسلام کے ساتھ جنگ کرنے پر انہیں پھر اکسانا شروع کر دیا۔ اب اہل طائف نے انہوں نے کہا کہ مت فکر کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے پیچھے ہیں، تم یہ جو ان سے نا کام کر گزرو جو ان سے۔ بہرحال مفسرین نے اس میں یہ لکھا کہ کافر جو لوگ تھے یہ مسلمانوں سے ہر حالت میں مختلف مواقع کے اوپر جنگ میں مصروف رہ کر انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، دنیا کا عیش آرام اور عیاشیاں چاہتی ہیں۔ ان کو آخرت کی یا ان کو اس چیز کا کہ یہاں ہر چیز فنا ہو جائے گی، ان کو اس چیز سے کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، صرف دنیا کے آرام، آسائش، عیاشیاں اور بدماشیوں کے اوپر ان کفار نے جو ان سے۔ تو یہ چیز اصل میں یہاں فرمائی گئی۔ اچھا آگے فرمایا آیت نمبر 11 کے اندر آگے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، بس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم صاحبان علم کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم صاحبان علم جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے ہم تفصیل سے اپنی آیات بیان کرتی ہیں۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ اگر تو وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں، اس کانٹیکسٹ کی بھی ایک آیت کل کے بیان میں گزری تھی، تو اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ بھئی اگر وہ توبہ کر لیں اور اگر وہ نماز پڑھیں اور اگر وہ زکوٰۃ دیں، وہ آیت دوبارہ سے ریپیٹ ایک طرح سے ہو رہی ہے کہ ان کو نماز پڑھنی پڑے گی اور زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ دونوں کام ان کو جو ان سے کرنے پڑیں گے جو ان سے۔ اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم صاحبان علم کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، تفصیل سے۔ اب اصل چیز یہ تھی کہ جس کا بیان یہ بھی بیان کل گزرا تھا کہ بھلے عمر بھر انہوں نے بہت تکلیفیں دیں، اسلام کو نقصان پہنچانے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے انہوں نے دوچار کیا، پریشانیوں سے دوچار کیا، اور جو انہوں نے خون بہایا، یہ اللہ کا خصوصی فضل اور کرم ہے کہ اگر وہ اب بھی دعوت اسلام کو قبول کر لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسری قوموں اور دوسرے مذاہب کی طرح کہ اگر تم غالب آ جاؤ تو بس ان کو نیست و نابود کر دو، ان کے بوڑھوں کے بھی سر قلم کر دو، ان کی عورتوں کو بھی ننگا کر دو، اور ان کی عزتوں کو خراب کر ان کو بھی قتل کر دو، ان کے بچوں کو بھی قتل کر دو۔ نہیں، اسلام وہ مذہب ہی نہیں ہے کہ اب بھی اگر وہ دعوت اسلام کو قبول کر لیں کہ وہ تمہارا اتنا خون بہا چکے، اتنا نقصان دے چکے، اتنا پریشان کر چکے، اب بھی اگر وہ دعوت اسلام کو، تمہاری دعوت کو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں تو انہیں اسلامی برادری میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب بھی ان کو اس اسلام کے اندر داخل کر لو، وہ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ اب کسی قسم کا برا سلوک نہیں کرنا کہ انہوں نے ہمارے فلاں بندے کو قتل کیا تھا، انہوں نے ہمارے فلاں بندے کو یہ تکلیف پہنچائی تھی۔ نہیں، اب انہوں نے اسلام قبول کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ تو اب وہ پہلے مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور اس کی رضا کے مستحق ہو جائیں گے۔
جیسے جو لوگ پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، تو یہ لوگ بھی اب اللہ کی مغفرت کے، اس کی رحمت کے، اس کی رضا کے یہ مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز ان کو معاشرے کے اندر، پھر تم لوگ کوئی طعنہ بازی نہیں کرو گے یا کوئی تکلیف نہیں دو گے، بلکہ ان کو اپنی طرح معاشرے کے اندر پھلنے اور پھولنے کا موقع دو گے۔ یہ اللہ کا ایک خصوصی کرم، احسان، مہربانی جن سے کہ یہ پھر اس طریقے سے ہوگا آئندہ جن سے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت نے اہل قبلہ کا خون حرام کر دیا، یعنی جب وہ توبہ کر لیں اور پھر وہ اس چیز کو سمجھ جائیں تو پھر اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری وہ روایت کرتے ہیں کہ ابن زید نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں فرض کی گئی ہیں اور ان کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی نماز میں اور زکوٰۃ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر زکوٰۃ کے نماز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بغیر زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ نے نماز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ کس قدر زیادہ فقیہ تھے۔ وہ آپ کو معلوم ہوگا جب زکوٰۃ والا معاملہ ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق نے ان سے جب اس کو ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے میں اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں ابن زید نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں فرض کی گئی ہیں اور ان کی فرضیت میں فرق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر زکوٰۃ کے نماز کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ کس قدر زیادہ فقیہ تھے۔ جو قرآن اور حدیث کی فقہ وہ جانتے تھے، وہ کون جانتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ پھر یہ فرما رہی ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر طنز کریں تو تم کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، اور ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اور اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں، اب کس عہد کا، کن قسموں کا ذکر ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ عہد کے کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر طنز کریں تو تم کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اصل میں اس میں یہ چیز فرمائی گئی، جن کفار اور مشرکین نے اسلام قبول کر کے اس کے احکام بجا لانے کا وعدہ کر لیا یا اسلامی مملکت کی پرامن رعایا بن کر رہنا منظور کر لیا، جن کافروں نے یا مشرکین نے اسلام قبول کر کے انہوں نے ایک وعدہ کر لیا کہ ہم اس کے احکامات کو بجا لائیں گے جن سے، یا پھر انہوں نے اسلامی مملکت کی پرامن رعایا بن کر رہنا منظور کر لیا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر کچھ غیر مسلم لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہوں گے، اور سکھ بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے۔ اچھا، پھر اگر وہ یہ عہد توڑ دیں یا اسلام کے عقائد و نظریات پر زبان تان دراز کرنے لگیں، یعنی اب رہیں بھی ایک اسلامی مملکت کے اندر اور ایسے ملک میں رہ کر وہ اسلام کا مذاق اڑائیں یا پیغمبر اسلام کا معاذ اللہ مذاق اڑائیں،
یا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر زبان دراز کریں تو انہیں پھر اس اسلامی حکومت کا باغی تصور کیا جائے گا۔ جب وہ ایک تو اسلامی حکومت کے اندر رہیں، ایک اسلامی ملک میں رہیں، مگر اسلام یا بانی اسلام یا پیغمبر اسلام یا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر زبان دراز کریں تو پھر وہ اس اسلامی حکومت کے فرد نہیں ہے بلکہ اس کے باغی قرار دیے جائیں گے وہ لوگ جنسی ہیں۔ تو اصل چیز جو فرمائی جا رہی ہے یعنی کہ جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا تھا وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، معاہدہ ہوا تھا کہ وہ لوگ تم سے جنگ نہیں کریں گے اور تمہارے خلاف دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، اور وہ مشرک اس معاہدے کو توڑ دیں اور تمہارے دین اسلام کی مذمت یا برائی کریں تو تم کفر کے ان علمبرداروں سے پھر جنگ کرو۔ اب ان سے بھی جنگ کرنے کا حکم ہے کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح تمہارے دین کی مذمت کرنے سے تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کرنے سے باز آ جائیں۔ جب تم اب ان کے خلاف جنگ کرو گے ہو سکتا ہے وہ جن غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ ان کاموں سے ہی باز آ جائیں کہ وہ جو اسلام کی برائی بیان کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو زبان دراز کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں، یا تمہارے خلاف جو تمہارے دشمنوں کی وہ مدد کرتے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں۔ اصل چیز یہ تو امام راضی اس میں لکھتے ہیں، تفسیر کبیر شریف کے اندر ہے، وہ لکھ کے زجاج نے کہا کہ جب ذمی دین اسلام میں تان کرے، رہتا تو اسلامی ملک کے اندر ہے، تان کرے تو یہ آیت اس کے قتل کو واجب کرتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص جو اسلامی مملکت میں حکومت میں رہ کر اور وہ اسلام کے اندر یا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر زبان دراز کرے تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ اس کے قتل کو واجب کرتی ہے، کیونکہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کا جو مسلمانوں نے عہد کیا تھا کہ بھی تم یہاں رہو گے، کوئی ایسی کسی غلط سرگرمی کے اندر تم ملوث نہیں پائے جاؤ گے تو تمہاری حفاظت ہمارے ذمے میں ہے۔ تو پھر وہ اس شرط کے ساتھ وہ اس کے اندر یہ کنڈیشن تھی کہ وہ اسلام کے اوپر دین اسلام کے اوپر کوئی تان نہیں کریں گے۔ تو جب انہوں نے دین اسلام میں تان کیا، زبان دراز کی، تو انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ تو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں کہ اگر ایسا انہوں نے کیا تو یہ آیت اس کے قتل کو واجب کر دیتی ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے جو ایسے ملک کے اندر رہ کر تو پھر اسلام کی کسی چیز کے اوپر زبان تان دراز کرے یا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں معاذ اللہ بے ادبی اور گستاخی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس آیت کی روح سے اسلامی ملک میں رہنے والے وہ جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلموں کو بھی قتل کرنا واجب ہے، جو کون لوگ جو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کی بھی توہین کریں، جیسے کہ میں نے امام فخر الدین رازی کی بات آپ کو بتائی، وہ کہتے ہیں کہ یہ والی قرآن کی آیت جو ہے پھر ان کے قتل کو واجب کر دیتی ہے، جو آپ کے ایک اسلامی ملک میں رہ کر اور اسلامی شعائر یا اسلامی جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اسلام کے اوپر کوئی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو جائیں کہ اس کے خلاف لوگوں کو کریں، تو وہ پھر اس کنڈیشن میں سے نکل گئے کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے تو ہم ان کی حفاظت کریں گے، تو پھر یہ آیت ان کے قتل کو واجب کر دیتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان اسلامی ملکوں میں جو ان سے رہنے والے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی شان میں توہین کریں، وہ فرماتی ہیں کہ ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے، ان لوگوں کا قتل بھی جو ہے وہ واجب ہے۔ یعنی ان کی شان کے خلاف کوئی ایسا لفظ بولیں نہ کسی بھی نبی کی شان میں، یا ایسا کوئی لفظ لکھیں جو عرف میں بھی توہین کے لیے بولا جاتا ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو قتل کر دینا چاہیے اس آیت کی روح سے یا اس آیت کی تفسیر کے اندر۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی تھی، ایسی باتیں کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ کعب کے پاس گئے اور کہا کہ اس شخص نے، یعنی میں مختصر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان سے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے رہے کہ ہاں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے یہ کیا اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، مگر اب ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے تا وقت ہے کہ ہم ان کو سمجھ لیں کہ اب آگے ان کا ماجرا بنے گا کیا۔ یعنی وہ اس سے باتیں کرتے رہے، کرتے کرتے جیسے ہی موقع ملا تو اس کو قتل کر دیا اس شخص کو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ایک نابینا کی ایک باندی تھی، اور وہ جو باندی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط زبان استعمال کرتی تھی، اور وہ جو نابینا تھے وہ اس کو منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کیا کرو، وہ باز نہیں آتی تھی۔ ایک رات اس نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط زبان استعمال کی اور بے ادبی اور گستاخی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئی۔ ان کے پاس ایک گیتی یا کوئی اس طرح کی کوئی لاٹھی پڑی ہوئی تھی جو زمین کو کھودنے میں یا کسی اور اس کے کام میں آتی ہے۔ انہوں نے اس گیتی جو سی وہ اس کے پیٹ کے اندر ماری، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ جب وہ اس کے پیٹ کے اوپر آئی تو انہوں نے اس کو اس قدر اس کو دبایا کہ اس کو قتل کر دیا، اس کا پیٹ پھاڑ دیا جو سے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا بچہ جب اس کا وہ خون نکل رہا تھا تو وہاں آ کر وہ اس کے خون میں لتھڑ گیا۔ صبح کو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے سب لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اس کو قتل کیا ہے لازم ہے کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے۔ اب وہ جو نابینا، اس نے جب بات سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے اس کو قتل کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو وہ لوگوں کے اندر سے لوگوں کو پھلانگتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس باندی کا مالک ہوں، بات یہ ہے کہ وہ آپ کو برا کہتی تھی اور آپ کی بارگاہ میں گندی زبان استعمال کرتی تھی، میں اس کو منع کرتا تھا مگر وہ باز نہیں آتی تھی، اور اس سے موتیوں کی مانند میرے 2 بچے بھی تھے، میری رفیقہ بھی تھی، مگر جب اس نے آپ کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کی اور آپ کو اس نے برا بھلا کہا تو میں نے اس کے پیٹ کے اندر وہ گیتی جو سی ہے وہ مار دی اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سنو گواہ ہو جاؤ، اس کا خون رائے گاہ ہے، یعنی اس کا کوئی قصاص یا تاوان نہیں ہوگا۔ ایسی تو بے شمار احادیث اور مثالیں آپ کو مختلف سیرت کی کتب میں یا احادیث کی کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گی، بے شمار۔ حضرت عرفہ بن الحارث کو مصر کا ایک نصرانی ملا جس کا نام مسکون تھا، انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نصرانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اب انہوں نے حضرت عمر بن عاص کے پاس یہ معاملہ پیش کیا تو انہوں نے حضرت عرفہ سے کہا کہ ہم تو ان سے عہد کر چکے ہیں، یعنی عہد کیا ہے کہ جب تم ہمارے ملک میں رہو گے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہیں دیکھیں بھالیں گے۔ تو حضرت عرفہ نے کہا، اب انہوں نے آگے سے حضرت عمر بن عاص کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اس چیز سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ایذا پر عہد کریں، نہیں ان کی تکلیف کے پر عہد کریں، نہیں، ہم نے ان سے صرف اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم ان کو ان کے گرجوں میں، ان کے چرچ، ان کے کیتھیڈرلز میں عبادت کرنے دیں گے، اور اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، اور اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے لڑیں گے، اور اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ آپس میں اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں گے، لیکن جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول یا اللہ کے دین کے متعلق کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اس چیز کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ بات سمجھا دی کہ اگر یہ لوگ اپنی قسمیں توڑ دیں اور پھر تمہارے دین پر طنز کریں، اور دین کے اندر طنز کرنا، دین پر طنز کریں، تو امام فخر الدین رازی تو کہتے ہیں کہ یہی چیز ان کے قتل کو واجب کر دیتی ہے، یہی چیز جو ان سی ہے کہ مملکت اسلامیہ کو پھر چاہیے ان کا جو جج ہے وہ اس کے متعلق جو ان سے قتل کا فیصلہ دے دے، ان کی سزا کا جو ان سے،
مگر دین کے اندر تان تو پھر ایک طرف ہے. جب اس کی اگر دین کے اندر تان میں اسپیشلی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جب کوئی گستاخی کرے گا تو پھر ان سے اس چیز کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت اس لیے کریں گے کہ تم ہمارے ملک میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرو. نہیں، یہ اس لیے اجازت نہیں دی گئی تھی. تم غلط سوچ رہے ہو، یہ غلط سمجھ رہے ہو. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.